اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے کسی بھی حاجت کے لیے سورہ رحمان کا ایک خاص وظیفہ، اور سورہ رحمان کی فضیلت اور فضائل پر بھی ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، سورہ رحمان ماشاءاللہ سے جس طرح سے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس طرح سے مزین کیا گیا ہے اس کو الفاظ کے ساتھ، اللہ پاک نے اس کو جس طرح سے اس کی ترتیب دی ہے، اور جس طرح سے اس کو پڑھنے سے جو سکون انسان کو ملتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو بار بار انسان سے یہ سوال کیا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہ وہ چیز تھی جو بندے کے اوپر اس کا رحمان رب جو ہے وہ بار بار ایک کوشچن کر رہا ہے کہ تم شکوہ تو مجھ سے بہت کرتے ہو نا، شکایتیں تو بہت لب پر آ جاتی ہیں جب میں کچھ بھی تھوڑی سی تکلیف یا پریشانی آپ لوگوں کی طرف اللہ کہتا ہے میں بھیجتا ہوں، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں تو ان نعمتوں کو بھی تو ذرا سوچو۔ آپ صبح اٹھے صحت تندرستی کے ساتھ، منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، اچھی شکل صورت آپ نے دیکھی، آپ کی بینائی کام کر رہی تھی، آپ کا گھر بار خیریت سے تھا، آفت سے محفوظ تھا، تو بتائیے یہ تھوڑی صحتیں، تھوڑی صحت تھوڑی بڑی نعمت ہے؟ تو کس کس نعمت کا آپ نے وہ شکر ادا کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، صحت دی، گھر دیا، بعض لوگوں کو نہیں بھی دیا، روزگار چل رہا ہے، بھوکے نہیں سوتے، روٹی مل رہی ہے، معاشرے ماحول میں کئی لوگ عزت نہیں کرتے تو کئی لوگ کرتے بھی ہیں، کوئی عزت بھی دے رکھی ہے، تو کیا اس سب کا شکر ہم نے ادا کر لی ہے؟ کہ جس وقت وہ شکر ہم نے ادا نہیں کیا، لیکن اگر ایک چیز اللہ پاک نے ابھی ہم نے تھوڑی سی کمی رکھ دی تو اس کا شکوہ بہت زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ یہ شکوہ کرنا چھوڑیں گے نہیں نا، حالات میں تبدیلی آنی نہیں ہے، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں، جتنے مرضی آپ جو ہے نا وہ ترلے کر لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ ایک ہوتا ہے دل سے اس بات کو ہر بھائی تسلیم ہر شخص کرتا ہے نا، منہ سے اظہار بھی تو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سے اگر اس میں بار بار سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جب صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ فجر کرتے ہو، تو میں تو ہمیشہ دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ یار سورہ فاتحہ کی آیت، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، شکر کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد بیان کرے۔ تو آپ صبح ایک ایک چیز جو آپ سے ریلیٹڈ، آپ کے گھر میں اپنے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، آپ اپنی شکل صورت، اپنی صحت، ہر چیز کے اوپر نہ میں ایک تسبیح پڑھ لیا کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور ان چیزوں کو نا غور تصور کر لیے کہ میری گاڑی الحمدللہ رب العالمین، میرا گھر الحمدللہ رب العالمین، میرے بچے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، میری جاب الحمدللہ رب العالمین۔ شکر ادا کرنے، آپ صرف یہی ایک چھوٹا سا عمل پرفارم کریں نا، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، کیونکہ آپ شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ آپ اپنی زبان سے روز اقرار کریں گے کہ یا اللہ شکر الحمدللہ، میرا بہت شکر۔ اور میں نے ان لوگوں کو بہت بہت سکھی دیکھا ہے، بہت سکھی دیکھا ہے، بہت پیسے والا دیکھا ہے، بڑے کھلے ہاتھ والا دیکھا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آیت پڑھ کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اپنی زبان میں بھی ہر وقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ایسے لوگوں سے اکثر ملتا ہوں تو جن کا کاروبار پہ جو بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کو بڑا کرا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ شکر گزار بندے بن جائیے، آپ کے تمام پرابلمز کا سلوشن اسی شکر گزاری کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو صحابہ خاموش رہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی مشہور کن اس کی جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس کو ان کے سامنے تلاوت کی تو پھر باقی کچھ رہ نہیں جاتا۔ جب وہ رکے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، یہ جن ہیں، جب بھی میں ان کے سامنے فبی آلاء ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے یا رب، وہ یہ بولتے تھے۔ تو آپ بھی جب یہ آیت کہیں سورہ مبارکہ پڑھی جا رہی ہے تو یہ بولا کریں کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، بے شک تو نے ہمیں بہت عطا کیا، بہت نعمتیں عطا کی۔ تو یہ صورت خاص طور پہ حاجت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے سورہ رحمان کا یہ عمل بہت خاص ہے، ٹھیک ہے؟ حاجت روائی کے لیے اس کا اکثر عمل اس طرح سے ہے، بڑا سمپل ہے کہ اچھا آپ اس کو نہ صرف
11 दिन कर लें, اور 11 दिन सिर्फ इतना करें कि 11 बार पहले दुरूशी पढ़ें, कोई सा भी दुरूशी, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या इतना दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पढ़ लें। और 11 दिन इसको करें, सिर्फ 11 दिन एक बार सूरह रहमान पढ़ें, 11 बार दुरूद, 11 एक बार सूरह रहमान और फिर 11 बार दुरूद, और अपने मसले के लिए दुआ करें 11 दिन रेगुलर। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो ये है कि ज़मान और मकान की कैद रखिएगा, यानी आपने जिस जगह का तयन करना है और जिस वक्त का, तो उसी वक्त पे और उसी जगह पे आपने 11 दिन तक परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह आपका वो मसला, वो हाजत अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी, बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से वो हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन इस अमल का सिर्फ, दूसरा जो शराइत, वो तो आपको पता ही है, नमाजों की पाबंदी, गुनाहों से माफ़ी, तौबा, इस्तग़फ़ार, ठीक है, और उसके अलावा अपने हाथ से, अपने ज़बान से किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, हकूक़ुल इबाद का ख्याल करें। ये चंद चीज़ें आप करते जाएं, आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल होती चली जाएगी, खुशियाँ जो है उसके अंदर बढ़ती चली जाएंगी। ये इसके फ़वाइद थे। बाकी सूरह रहमान की जो है, वैसे भी आपको पता है कि शिफा के लिए भी ये बहुत अच्छी है, इसको पढ़ के आप मरीज़ों को इसको पढ़ के पानी पे भी दम करके देने से शिफा भी अल्लाह ताला देते हैं। और वैसे भी इस किसी घर में अगर बहुत ज़्यादा मूजी किस्म के जानवर होते हैं ना, सांप, खजूरे, खन खजूरे, बिच्छू और इस तरह की चप्पियाँ वगैरह, ये चीज़ें, तो वहाँ 7 दिन तक ना रोज़ाना 7 मरतबा सूरह रहमान पढ़कर पानी पे दम करके 7 दिन रोज़ाना अपने घर में छिड़कें, इंशाल्लाह इन चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाएगी। और बस ये अमल थे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बाकी यह है कि कुछ पूछने के लिए अगर बताने से रह गया हो, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। किसी मसले में उलझे हुए हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम अपनी जगह पे है और कई वज़ाइफ भी कर लिए, मेरे भी इवन बताए हुए और नहीं हो रहा, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे। और बाकी मुझसे जो भी बहन भाई रब्ता करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 5 से रात 10 बजे तक रब्ते का टाइम है। इससे पहले या इसके बाद कोई रब्ता प्लीज़ ना किया कीजिए। इसी वक्त के अंदर ही हज़ारों लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन में होता हूँ, और ज़्यादातर लोग बाहर से कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, बाहर के लोगों की एक बहुत अच्छी बात है कि वो डिसिप्लिन होते हैं ना। डिसिप्लिन लोगों का ये होता है कि उनको एक दफ़ा कहना काफ़ी होता है। अब जो यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे से जो लोग मुझे बात करते हैं, चाहे वो पुराने सब्सक्राइबर हैं या नए, तो मैसेज ज़रूर करते हैं कि सर हम कॉल कर लें, आप बिज़ी तो नहीं है, आप फ्री है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही किया कीजिए। इसके कुछ चार्जेस तो है नहीं, कम अज़ कम बात तो तसल्ली से हो जाती है। तो इस तरह से दूसरे का भी कोई थोड़ा सा बंदा ख्याल रख लेता है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आपकी हर ख्वाहिश हाजत को पूरा फरमाए, दुआ में याद रखिएगा। और ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।